ہم تو بت پرستی کے قائل ہیں۔ بت کیا ہے؟ جس کے سامنے آپ جھک جائیں۔ ہم ظاہر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہماری ترجیح ظاہر ہے، بت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کو حلال طریقے سے کیسے گزاریں۔ دیکھیں، میں نے گزشتہ نشست میں، کسی نے اگر نہیں سنی ہو تو وہ بھی سن لے، 1987 نمبر ہے اس کا۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک تو یہ حلال حرام کا تو ہم جانوروں میں تو بڑا خیال رکھتے ہیں، کان کٹا نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تم قربانی کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو بھائی قربانی؟ کلمہ تو پڑھو۔ ہندو پورا صحت مند جانور قربان کرے تو قربانی قبول ہوگی؟ یا ایک ہندو دل سے کلمہ نہ پڑھے، بت پرستی بھی کرتا رہے اور پھر کہتا ہے میں تو کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، لوگوں سے کہے، دل میں اس کے بت پرستی کا قائل ہے وہ، اور پھر وہ قربانی 50 لاکھ کے اونٹ کی کرے تو ہو جائے گی قبول؟ بات تو ساری دل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مسلمان مومن کہتے ہی نہیں، جس کے دل میں یقین نہیں۔ ہمارے دل میں تو یقین ہے دنیا کا، مال و جان دنیا کے لیے۔ ایک بلڈنگ ہے 5 کروڑ کی، تو آپ کے پاس ہیں 1 کروڑ کم ہے، اور وہ 5 کروڑ کی بلڈنگ کی مالیت 10 کروڑ ہے، 4 کروڑ ہیں، تو 1 کروڑ روپے آپ پیدا کر لیں گے اس کے لیے۔ یہ باتیں عام باتیں ہیں۔ ہمارے لیے نفع دنیا کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، قضا ہو گئی، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان کر لیا۔ صبح کی 2 رکعتیں دنیا ما فیہا سے بہتر ہیں، حضور کا فرمان۔ خیر، میں آج کا جو موضوع ہے کہ زندگی کو حلال طریقے سے کیسے گزاریں، دیکھیں وہی میں ہندو کی بات کرتا ہوں، ابھی میں نے کمپلیٹ نہیں کی ہے۔ ہم تو بت پرستی کے قائل ہیں۔ بت کیا ہے؟ جس کے سامنے آپ جھک جائیں۔ ہم ظاہر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہماری ترجیح ظاہر ہے، بت ہے۔ دیکھیں، بت رکاوٹ کو کہتے ہیں، رکاوٹ۔ مثال کے طور پہ ایک آپ جا رہے ہیں کہیں، راستے میں ایک بہت بڑا پتھر سڑک پہ آ گیا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، تو یہ رکاوٹ آ گئی۔ آپ سفر جاری رکھ سکتے ہیں؟ پھر راستہ تنگ ہے اور بند ہے، پہاڑی علاقہ ہے، راستہ لینڈ سلائڈنگ، پتھر آ گیا ہے، رکاوٹ آ گئی نا۔ ہمارے دنیا جو ہے ہمارے لیے رکاوٹ ہے، دنیا بت ہے۔ تھوڑا سا اس الفاظ کا ہیر پھیر ہے، رکاوٹ کو میں نے کیا کہہ دیا؟ بت۔ دنیا بت ہے، ہم اس کے سامنے، ہم رکاوٹ ہٹانے کی فکر میں نہیں ہیں، ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ شکر ہے اللہ، اتنے بڑی رکاوٹ آ گئی، 5 کروڑ روپے مل گئے، میرے پاس یہ ہے، بچے ہیں، پیسے ہیں، شکر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا یار، بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، نوکری بڑی اعلیٰ ملی ہوئی ہے، شکر نکالتے ہیں آپ کہ نہیں؟ دنیا ہے، دنیا کی زیادتی اور فراوانی پہ آپ خوش بھی ہوتے ہیں اور شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور مال و جان کی قربانی کو آپ تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو نقصان ہے۔ عام طور پہ تو دیکھیں، زندگی حلال طریقے سے گزارنا اگر ہے تو آپ کو اپنی زندگی کی گزارنے کی نیت کو صحیح کرنا ہوگا، اور وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں، یقین کریں کہ آپ کون ہیں۔ ہماری سوچ بس ظاہر تک ہے، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں کالا ہوں، میں ٹکنا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ ظاہر ہم پر غالب ہے نا۔ میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، یا رب بس سب قوتیں زائل ہو رہی ہیں،
اور وہ چیز کہاں رہ گئی جوانی والی. اسی پر ہم غور، اسی پر یقین، اور اسی کے لیے پریشان اپنے ظاہر کے لیے. تھوڑی سی کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی اٹیک ہو جاتا ہے، فوراً اسپتال دوڑتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دوڑنا چاہیے، فکر ہوتی ہے یار، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ یار، ایک اور اوپینین لے لیں، سیکنڈ اوپینین ہے، ایک اور کر لو یار، ایک اور لیبارٹری میں ٹیسٹ کر لو، ہو سکتا ہے نا. اتنی فکر. دیکھیں ہمارے دل و دماغ پر دنیا نے ایک پنجے گاڑے میں. یہ حضور کا فرمان ہے کہ شیطان نے انسان کے دل پر تھوتنی اپنی لگائی ہوئی پنجے گاڑے میں، جیسے کہ جونک چمٹ جاتی ہے، خون پیتی رہتی ہے، اسی طرح شیطان. تو یہ تو اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور وہ تو ہم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ دل میں دنیا کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں، دنیا کی فکر کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں، آخرت کی فکر تو نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، یقین نہیں ہے. دنیا ترجیح ہو گئی، آخرت سے یقین ختم ہو گیا آپ کا. ایک بات نوٹ کر لیں، آپ اپنا احتساب کریں، خود اپنے دل سے فتویٰ لیں. دنیا اہم ہو گئی، آخرت پہ آپ کا یقین نہیں ہے. اب آپ کے لیے نیک عمل، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اس کو آپ تاوان سمجھیں گے، نہیں دیں گے، نقصان سمجھیں گے. تو دنیا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں وہ جملہ کہہ رہا تھا کہ شیطان ہمارے دل پر اس نے پنجے گاڑے میں. تو اب حضوری علاج فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان کہتا ہے اللہ، شیطان بھاگ جاتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے، جب یہ کہتا ہے اللہ، شیطان بھاگ جاتا ہے. اب اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ زبان سے تو نہیں ہے. آپ یقین کر لیں اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کو مقصود بنا لیں اللہ کو، آخرت پر یقین کر لیں، یہ اللہ کہنے کا مطلب ہے. تو شیطان پھر بھاگ جائے گا. پھر آپ مال بھی قربان کریں گے، یہ سب آسان ہو جائے گا، نیک راستہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ طالب بن جائیں گے نا. بھئی لوگ جاتے ہیں، یہ شمالی علاقات کے بعضی سڑکیں بڑی خراب ہیں، لیکن جو ٹورسٹ ہیں اور جو جانا چاہتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں خراب راستوں پر. بعض اوقات جیپ میں پھر جاتے ہیں، آپ گاڑی چھوڑ کے کہیں جیپ میں جاتے ہیں، ایسے راستے ہیں نا. پھر ایسے راستے ہیں کہ آپ جیپ بھی نہیں جاتی، پھر گھوڑوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں نا، گھوڑوں پہ سوار ہو کے جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک تعین ہے مقصد حیات کا. اگر آپ کا مقصد حیات، یعنی یہ تو دیکھیں صاف بات ہے، اپنے دل سے پوچھیں، اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے، اب جنت آپ کے لیے حرام ہے، دوزخ آپ کے لیے حلال ہو گئی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، شاید آپ کو یقین نہ آئے، کیونکہ ہمارا تو کسی بات پر یقین نہیں آتا، کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی. میں جو باتیں کر رہا ہوں، جو مجھے لوگ سن رہے ہیں، مجھے پتا ہے امت مسلمہ آخرت کے بارے میں کوئی بات یقین نہیں ہے اس کا، بس یہی دنیا ہے. اور نیت حلال طریقے سے گزارنے کی سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.